بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے شب برات کے متعلق یہ سوال کیا ہے کہ شب برات میں عبادت کا اہتمام کرنا کیسا ہے، اور یہ بتائیں کہ اس رات میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، جواب عنایت فرمائیں۔ تو اس سوال کے جواب میں یہ عرض ہے، ذرا تفصیلی جواب ہے، شروع سے اخیر تک سماعت فرمائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب، جسے شب برات سے موسوم اس معنی کر کیا جاتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں کو گناہوں سے بری کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس رات کی فضیلت کے متعلق احادیث مروی ہیں، لہذا سرے سے اس کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پس اس رات کے متعلق چند احادیث اور اس کی تشریح مختصراً بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، جس سے اس رات میں کیے جانے اور نہ کیے جانے والے اعمال کا پتہ لگ جائے۔ مثلاً اللہ کی خصوصی رحمت کے نزول کے وقت توبہ و استغفار، طلب عافیت، خلوت کی مختلف عبادتیں یعنی نماز، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار وغیرہ، زیارت قبور اور 15ویں شعبان کے روزے کے ذریعے قربت اور بدعات و خرافات سے دوری۔ چنانچہ سنن ترمذی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت منقول ہے، وہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھی کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت منقول ہے، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے سوا کسی اور مہینے کا مکمل روزہ پورے اہتمام کے ساتھ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان المعظم سے زیادہ نفلی روزہ رکھتے ہوئے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان المعظم کی نصف یعنی 15ویں رات ہو تو تم اس کی رات میں قیام یعنی عبادت کرو اور اس دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب شمس سے آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا طالب جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت عطا کروں۔ اسی طرح اعلان کا سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ صبح صادق ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جھانکتے ہیں یعنی متوجہ ہوتے ہیں نصف یعنی 15ویں شعبان کی رات میں، پس اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والا۔
حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی روایت میں زانیہ بھی آیا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت میں رشتہ داری توڑنے والا، ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور شراب کا عادی بھی آیا ہے، اور بعض روایات میں عشار، ساحر، کاہن، عراف اور طبلہ بجانے والا بھی آیا ہے۔ گویا احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عام مغفرت کی اس مبارک رات میں 14 قسم کے آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی، لہٰذا ان لوگوں کو اپنے احوال کی پہلے ہی سے اصلاح کر لینی چاہیے۔ نمبر 1، مشرک، کسی بھی قسم کے شرک میں مبتلا ہو۔ نمبر 2، بغیر کسی شرعی وجہ سے کسی سے کینہ اور دشمنی رکھنے والا۔ نمبر 3، اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا۔ نمبر 4، زانی اور زانیہ۔ نمبر 5، رشتہ داری توڑنے والا۔ نمبر 6، ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا لٹکانے والا۔ نمبر 7، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ نمبر 8، شراب یا کسی دوسری چیز کے ذریعے نشہ کرنے والا۔ نمبر 9، اپنا یا کسی دوسرے کا قاتل۔ نمبر 10، جبراً ٹیکس وصول کرنے والا۔ نمبر 11، جادوگر۔ نمبر 12، ہاتھوں کے نشانات وغیرہ دیکھ کر غیب کی خبریں بتانے والا۔ نمبر 13، ستاروں کو دیکھ کر یا فال کے ذریعے خبر دینے والا۔ نمبر 14، طبلہ اور باجا بجانے والا۔ مذکورہ روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شب برات کے متعلق خصوصاً 4 کام کرنے کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، توبہ و استغفار اور حقوق العباد کے معاملات کی صفائی۔ شب برات کے پہلے ہی سے خصوصاً ان اعمال بد سے جن کا مرتکب اس رات بھی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اس رات مختلف نوع عبادات کا اہتمام، مثلا نماز کا پڑھنا، وہ بھی نوافل بغیر جماعت کے پڑھنا، چونکہ نوافل میں اللہ کو خلوت محبوب ہے اور یہی مشروع ہے۔ ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور درود پاک وغیرہ کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ نمبر 3، زیارت قبور کے لیے جانا۔ اس سلسلے میں نفس جواز تو موجود ہے، اگر کوئی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن شریعت کی معتدل مزاجی کو پیش نظر رکھا جائے کہ شریعت نے آج ہی رات میں زیارت قبور کو خاص نہیں کیا ہے، بلکہ گاہے گاہے سال کے دیگر ایام میں بھی جانے کا حکم ہے تاکہ انسان کو اس کی منزل یاد آتی رہے۔ لیکن شب برات میں زیارت قبور کا التزام اس قدر ہوتا جا رہا ہے کہ بغیر اس کے شب برات کو ناقص سمجھا جاتا ہے، جبکہ شریعت نے التزام کا حکم نہیں دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حیات طیبہ میں شب برات کے اندر صرف ایک مرتبہ جنت البقیع جانا ثابت ہے، لہٰذا اس رات میں قبرستان جانے کو لازم نہ سمجھا جائے، کبھی جایا جائے تو کبھی ناغہ کیا جائے۔ نمبر 4، 15 شعبان کا روزہ، جسے شب برات کا روزہ کہا جاتا ہے، اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ مستحب کی ہے، اس لیے اس پر بھی لوگوں کو زیادہ زور نہ دیا جائے، نہ رکھنے والوں کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ اگر کوئی صاحب بشاشت کے ساتھ پورے ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھیں تو یہ اور بہتر
اندر ہے، اس کی مستقل فضیلت ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی ان روزوں کا خاص معمول تھا۔ یہ ملحوظ رہے کہ مذکورہ اعمال کے علاوہ اجتماعی نوافل پڑھنا، شب برات کا حلوہ پکانا، محض شب گزاری، خواہ سیر و تفریح کے مقامات پر قرار پکڑنا، آلات لہو و لعب میں انہماک پیدا کرنا یا دیگر بدعات و خرافات میں مشغول ہو جانا، یہ سب خلاف شرع ہے۔ اس سے خود کو بچا کر قرآن و حدیث اور سنن صحابہ رضی اللہ عنہم کی روشنی میں شب برات میں شب بیداری ممدوح عمل ہے، جو حقیقتاً قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو مزاج شرع کے مطابق شب برات منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو حضرات دلائل کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈسکرپشن میں دلائل کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔